نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سامعین محترم، آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 کی تلاوت سماعت فرمائی. اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحمت کرنے والا ہے. ہاجرو اس کا معنی ہے انہوں نے ہجرت کی، جاہدو انہوں نے جہاد کیا، یرجون وہ امید رکھتے ہیں، غفور بڑا بخشنے والا، رحیم بڑا رحم کرنے والا. اسلام میں اعمال کی قبولیت کی شرط اولین ایمان کو قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد ہجرت اور جہاد اعلی اعمال میں سے ہیں. قرآن و سنت میں ان دونوں کی فضیلت کثرت سے ذکر کی گئی ہے. اس کے ساتھ مزید یہ کہ جہاں بھی ان دونوں اعمال کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یقینی ملنے کا ذکر ہے. غالباً زیر نظر آیت وہ واحد آیت ہے جہاں ایمان کے بعد ہجرت اور جہاد پر انعامات کی وہ تاکید نہیں بلکہ رحمت کی امید کا ذکر ہے. امام قرطبی نے اور دیگر مفسرین نے اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال رجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جحش کو 8 یا 12 مہاجرین کے ساتھ بطن نخلہ کے مقام کی طرف روانہ فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ قریش کے ایک قافلے کے حالات معلوم کریں. یہ جگہ مدینہ سے 2 دن کی مسافت پر تھی. قریش کے تجارتی قافلے سے ان کا سامنا رجب کی آخری تاریخ کو ہوا جو کہ حرمت والے مہینوں میں سے تھا اور اس میں جنگ منع تھی. دوسری طرف یہ ڈر تھا کہ ایک دن انتظار کیا تو یہ لوگ مکہ مکرمہ میں حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے اور ہم ان پر حملہ نہیں کر سکیں گے. یہ سب مہاجرین تھے اور ماضی قریب میں ہی مکہ والے انہیں بے گھر کر چکے تھے. ان کے ظلم و ستم کے زخم بھی ابھی بھولے نہیں تھے. کافی سوچ بچار کے بعد حضرت عبداللہ ابن جحش کے ایک ساتھی نے قافلے کے ایک تاجر عمر بن حضرمی کو تیر مار کر قتل کر دیا اور باقی لوگوں نے اس کے ساتھیوں عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا. البتہ ان کا چوتھا ساتھی نوفل بھاگ گیا. اب یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان تجارت کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا اور ان سے مال غنیمت وصول کرنے میں بھی توقف فرمایا. دوسری طرف مکہ والوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی کہ مسلمانوں نے تو اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حرمت کے مہینوں کا بھی احترام نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے ورثاء کو دیت دے دی، مگر قریش اس واقعہ سے اشتعال میں آ چکے تھے اور یہی بات آگے چل کر جنگ بدر کا سبب بنی. اس واقعے سے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بہت پریشان تھے کہ کہیں اس کی وجہ سے ان کے ایمان اور اعمال کا اجر ضائع ہی نہ ہو جائے. گزشتہ آیت نمبر 217 اس آیت نمبر 218 کی تمہید ہے. اس میں ماہ رجب کی حرمت کا اعتراف کیا گیا، مگر جن حالات میں ان مہاجرین نے مکہ کے تاجروں پر حملہ کیا ان کا ذکر کر کے بتلایا گیا کہ جو رویہ اہل مکہ نے ان کے ساتھ روا رکھا تھا اور جو ابھی تک روا رکھے ہوئے ہیں کہ انہیں گھر سے تو نکال ہی دیا تھا، اب تک مسجد حرام میں ان کے داخلے پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور ہر سو فتنہ بپا کر رکھا ہے، یہ سب اس سے کہیں برا ہے جو ان لوگوں نے قافلے کے ساتھ کیا ہے. اس کے بعد زیر نظر آیت کریمہ میں مجاہد مہاجرین کو تسلی دی کہ تمہارا ایمان، تمہاری ہجرت اور تمہارا جہاد اتنے بڑے اعمال ہیں کہ اس واقعے کے باوجود بھی آپ کے لیے اللہ کی رحمت کی امیدیں قائم ہیں. پھر آیت کریمہ کا خاتمہ مزید تسلی دینے پر کیا کہ اگر اس قدر مخلص انسانوں سے
کوئی خلاف اولا کام بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ الفاظ غیر معمولی حالات میں اس کی غیر معمولی بخشش اور رحمت کا پتہ دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کی بعض آیات کسی خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئیں، مگر اس کی تعلیمات ابدی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں انسان مومن کی اعلیٰ ترین صفات ہجرت اور جہاد کو مثال بنا کر اصول بیان فرما دیا کہ جو انسان خلوص کے اس قدر بلند درجے پر فائز ہوگا، جیسے یہ حضرات تھے کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے گھر بار، مال و دولت، اعزاء اقربا، وطن اور قبیلہ سب کچھ چھوڑ دیا، پھر مدینہ آ کر بھی بجائے اس کے کہ آرام سے بیٹھ رہتے، مال کماتے، سہولیات حاصل کرتے اور اپنا نماز روزہ کر کے آخرت بناتے، یہاں بھی یہ ہر دم اپنا مال و دولت اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسے لوگ محض اللہ کی رحمت کی امید پر ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر اعمال میں کوتاہی کر کے اور غلط راہ اختیار کر کے یہ کہتے رہنا کہ اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، کوئی مناسب طریقہ نہیں، بلکہ اصل طریقہ یہ ہے کہ انسان نیک اعمال میں پوری جد و جہد کرے اور پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھے۔ یہ معاملہ اس قدر نازک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی شخص نیک عمل کر کے بطور استحقاق مغفرت طلب کرنے لگے، کیونکہ انسانی کمزوری کا امکان تو ہر وقت موجود رہتا ہے۔ یہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عمل کر کے بھی رحمت ہی کی امید رکھے۔ جو شخص اس کمال درجے کو پہنچ جاتا ہے، اس کا اخلاص اور اس کے عمل کا معیار سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔